بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ الصمد من شر حاسد اذا حسد. حضرت نے فرمایا استاد محترم نے کہ جنازے میں سورہ فاتحہ سنت ہے. تو بخاری شریف میں ہے لتعلموا انہا سنہ. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ سورہ فاتحہ جنازے میں سنت ہے. تو یہ الفاظ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے منہ مبارک سے نکلے ہیں لتعلموا انہا سنہ. ہمارے اہل حدیث بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنا فرض اور واجب ہے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ سنت ہے. وہ عموم الفاظ سے استدلال کرتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن یہ قیاس مع الفارق ہے. جنازے میں رکوع اور سجدہ نہیں ہے اور نماز میں رکوع اور سجدہ ہے، تو یہ قیاس مع الفارق ہے. تو وہ فرماتے ہیں فرض واجب اس کی دلیل نہیں ہے جس میں جنازے کا ذکر ہو، اور جو دلیل ہے وہ ہماری دلیل ہے لتعلموا انہا سنہ. باقی احناف کہ یہاں یہ دعا ہے جنازہ، لہذا وہ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھنا بطور دعا کے ہے، بطور قرات کے نہیں. اگر بطور قرات کے کوئی پڑھے گا تو منع، مکروہ اور غلط ہوگا، اس لیے کہ باقاعدہ اس پر حدیث موجود ہے کہ جنازے میں قرات نہیں. تو یہ بطور دعا کے ہے. بعض لوگ اشکال کرتے ہیں کہ آپ جو اس کو مستحب یا سنت کہتے ہیں تو یہ تو حدیث میں ہے، تو آپ کے فقہ کی کتابوں میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جنازے میں یہ پڑھا کرو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ما لا بد منہ ہماری پہلی کتاب ہے، 1983 میں ہم نے پڑھی تھی ما لا بد منہ. تو اس کے اندر ہے کہ پڑھو اور پڑھنا چاہیے. محدث کبیر فقی الحنفی علامہ شرم لالی وہ فرماتے ہیں کہ یہ پڑھا کرو اور پڑھنا چاہیے. لہذا جنازے میں سورہ فاتحہ میں خود 40 سال سے پڑھتا ہوں اور اپنے 700 مفتیوں کو کہتا ہوں کہ پڑھا کرو جو میرے شاگرد ہیں. انڈونیشیا، ملیشیا، مراکش، رشیا، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، چائنا، مالکی، شافعی، حنفی، سب کو میں کہتا ہوں پڑھا کرو لتعلموا انہا سنہ. لیکن یہ پڑھنا بطور دعا کے ہے، بطور قرات کے نہیں ہے. اور میں نے فقہ حنفی کے 2 حوالے بھی دے دیے. باقی آخر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اللہ معاف فرمائے، آپ لوگ ناراض نہ ہوں. کسی بڑے آدمی نے کوئی بات کر لی اور چھوٹے لوگ چھوٹی منہ بڑی بات، آگے جملہ سخت ہے عربی میں وہ نہیں بولتا ہوں، تو پھر ان کے جو ٹکر کے لوگ ہوں گے وہ بات کریں گے. ہاں، اب میں نے دیکھا فیس بک بھرا ہوا ہے اور اللما پللما مار رہے ہیں، ریفرنس حوالہ عربی عبارت کچھ نہیں، بس بولتے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اے لوگو، ایک آدمی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، ولی کامل ہے، لہو قدم، اس کا ایک مضبوط قدم ہے اسلام کے لیے. تو یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اگر اس سے ایسی کوئی بات ہو بھی جائے تو آپ نے اس کے قدم کا خیال کرنا ہے. اللہ اکبر. تو خیال کرو، احتیاط کرو. یہ جو ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے 4 دانگ عالم کو روشن کیا اور علم سے سیراب کیا اور عمل اور اخلاص عام کیا، اور اس شعر کے مصداق بن گئے قوافن اذا سرن من مقولی، قوافن اذا سرن من مقولی بتن الجبال وخزن البحار. تو ان کو چاہیے
عام افراد کو کہ ان کے ٹکر کے جو آدمی ہوں گے وہ بولیں گے، یہ بے ادبی ہے. اور الفاظ کا چناؤ بھی آپ صحیح کریں. الفاظ بھی نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں نے دیوبند سے بھی فتویٰ منگوا لیا، نعوذ باللہ من ذالک. جیسے کوئی کفر ہو گیا یا کوئی فسق ہو گیا یا کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا یا کوئی شرک ہو گیا. میں دیکھتا ہوں اپنا کوئی بڑا آدمی ہے، اس سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو اپنی ارننگ کے لیے، مونوٹائز کے لیے، یوٹیوب چینل کے لیے، اس کو ہوا دینے کے لیے اس کو چکا بولتے ہیں، ان کی اصطلاح میں چکا مارنا چاہیے. جی یہ موقع ہے جی، لوگ تو دیکھ رہے ہیں، بازار گرم ہے تو یہ بھی اپنی ویڈیو پھینک دیتا ہے تاکہ مجھے ارننگ ملے، پیسہ ملے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایک آدمی نے اگر پورے عالم کو روشن کیا تو اس کے ٹکر کا جو آدمی ہے وہ بات کرے گا، ہر آدمی بات نہیں کرے گا. وَلِلْعَاقِلِ تَكْفِي الْإِشَارَةُ وَلِلْجَاهِلِ لَا تَكْفِي الْمَنَارَةُ. وصلی اللہ علی النبی الکریم.